السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 4، سورۃ مریم، ذخیرہ الفاظ اور مشق۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم کی دعائیں اور اس کے بعد ذخیرہ الفاظ۔ ذخیرہ الفاظ کے بعد ہم اس کی مشق بھی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دعائیں ہی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ انسان بنا۔ ذخیرہ الفاظ، انی، بے شک، میں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور یہ جو یا ہے یہ چھوٹی یا ہے، یہ میں کا معنی پیدا کرتی ہے۔ اس انی، بے شک میں، اگر آپ لفظی مطلب اچھے سے یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سبق یاد کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ایک لفظ قرآن میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو جب آپ کو انی کا اصل لفظ، اصل معنی پتہ چل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن میں جہاں بھی انی کا لفظ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے بے شک میں۔ مبارکن، بابرکت، الصلاۃ، نماز، ما دمت، جب تک میں رہوں، جبارن، سرکش، علیہ، مجھ پر، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور یہ چھوٹی یعنی مجھ کا معنی پیدا کیا، یعنی میں، مجھ، ہم، ٹھیک ہے۔ نون آ جائے اسٹارٹنگ میں تو وہ ہم کا معنی پیدا کرتا ہے۔ علیہ، مجھ پر، یمترون، وہ لوگ شک کرتے ہیں، یا جو ہے لفظ کی اسٹارٹنگ میں یا آ جائے تو وہ کا معنی پیدا کرتی ہے۔ یمترون، وہ لوگ شک کرتے ہیں، قضا، وہ فیصلہ فرماتا ہے، کون؟ یعنی کہ اللہ تعالی۔ یقول، وہ کہتا ہے، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ عبد اللہ، اللہ کا بندہ، اینما، جہاں کہیں بھی، الزکوٰۃ، زکوٰۃ، برون، نیکی کرنے والا، شقی، بدبخت، ابعث، میں اٹھایا جاؤں گا۔ اب یہ جو ابعث کا سا ہے نا اس کے اوپر پیش ہے، تو یہ واحد کا ہے کہ میں، اور اس میں یہ متکلم کا صیغہ، واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ کہ میں اٹھایا جاؤں گا۔ ان یتخذ، کہ وہ بنائے، انما، بے شک، کن، ہو جا۔ جی اب ہم مشق دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا نجاشی۔ شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورہ مریم کی۔ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سورہ مریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، 7، یعنی 7 انبیاء کا سورہ مریم میں تذکرہ کیا گیا۔ معجزانہ طریقے سے تخلیق ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب ہم دیکھیں گے سورہ مریم کے مختصر سوالات۔ سورہ مریم کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورہ مریم کو نام دینے کی وجہ، جی سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ مریم رکھا گیا۔ یہ تعارف کی فرسٹ لائن آپ دیکھیے، یہ کمپلیٹ ہوگی۔ سیکنڈ کوشچن ہے سورۃ مریم کا خلاصہ۔ سورۃ مریم کا خلاصہ آپ دیکھیں گے پیج نمبر 6 پر، مضامین کے اوپر دیکھیں، سورۃ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ تھرڈ کوشچن ہمارا ہے سورۃ مریم کے
اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کیجیے. تو اس میں ہم فرسٹ 2 کر لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی. اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور آسان لگے تو آپ ان میں سے کوئی اور بھی کر سکتے ہیں. نمبر 4، ہجرت حبشہ کا سبب کیا تھا، یعنی کیا سبب تھا جس وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. کوشچن نمبر 4 کا آنسر ہے پیج نمبر 4 پر. ہجرت حبشہ کا سیکنڈ پیراگراف. مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا. اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. یہ وجہ تھی جس وجہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی جانب. قریش کا ظلم حد سے گزر گیا تھا. کوشچن نمبر 5 دیکھیے. سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کیا کہا؟ سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہے. یعنی کہ قرآن مجید جو ہے، کلام سے مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ سورہ مریم قرآن مجید کی صورت ہے. تو یہ کلام اور انجیل یعنی دونوں ایک ہی چراغ کی روشنیوں سے مراد کہ ایک ہی ان کو نازل فرمانے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو نازل فرمایا، قرآن مجید اور انجیل کو. جی تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کا لانگ کوسچن. باقی اوپر اس کی آیات بھی مینشن ہیں جو کہ ہم پیچھے کر چکے ہیں. لیسن نمبر 3 میں ہم اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، آیات کا ترجمہ جو ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے تفصیلی جواب. سورۃ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے. اس میں مکمل سورۃ مریم کا تعارف، ہجرت حبشہ اور اس کے ساتھ ساتھ مضامین، علمی اور عملی نکات، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہم باتیں بھی اس میں آ جائیں گی. آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، بٹ جب آپ لانگ لکھیں گے تو آپ اس میں اہم چیزیں لکھیں گے. جیسے اب ہجرت حبشہ ہے تو یہ کافی لانگ ہے، تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں مختصر تھوڑا کر دیں. بٹ تعارف، ہجرت حبشہ، مضامین، اہم نکات، یہ آپ سب مینشن کریں گے اور آپ اس کو لکھیں گے. آپ اپنے الفاظ میں تھوڑا مختصر اس کو کر سکتے ہیں، بٹ آپ اس کو لکھیں گے ضرور. لانگ میں کمپلیٹ کوشچن آئے گا. ہاں، شارٹ کوشچن میں کچھ ایکسٹرا کوشچن میں آپ کو بتا دوں. جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ بھی آپ کو مختصر سوال آ سکتا ہے کہ جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا سوال بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی سوال ہو جاتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی. اوکے بیٹے، اللہ حافظ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. جزاک اللہ.